محمد ابن قاسم کے نوجوان، طارق ابن زیاد کے نوجوان، اور جب کسی قوم کے جوان مردہ ہو جائیں تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ کہنا پڑا شاعر کو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل، آسمانوں میں آپ اپنے اندر انقلاب کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے کس طریقے سے انقلاب آتا ہے۔ آپ نے کافروں کو چھوڑ دیا اور جب 150 بچے ٹرین ہو گئے، سیکھ گئے عبرانی زبان، تو اللہ کے نبی نے کہا اب تم اس ملک میں جاؤ جہاں عبرانی زبان چلتی ہے اور وہاں اسلام کی دعوت دو۔ کتنا بڑا جہاد تھا میرے بھائیوں۔ آپ نے دوسری بھاشا بھی سکھائی اور کہا سیکھو، ضرورت پڑے گی دوسری جگہ پر بھی اسلام کی دعوت دو۔ میرے بھائیوں یہ نوجوانوں سے کام لیا گیا، اور جب نوجوان ٹرین ہوئے تو انقلاب آیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت یہ بھی بتائی نوجوان کی جو عرش کے سائے میں ہوگا، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَتُهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے پورے ارادے سے بلایا، میرے قریب آ، میرے ساتھ تنہائی میں مل، اور اس نوجوان نے اس آدمی نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا پاک کیا جا رہا ہے معاشرے کے اس ماحول میں۔ سیرت طیبہ، سنت رسول اور نوجوانوں کے کردار کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ سنسکرت چھوڑ دی، انشاءاللہ آپ کی محبتیں شامل حال رہی، اور بائیکاٹ والا فتنہ ہماری سرزمین پر اور نوجوانوں کے جو اوصاف ہونا چاہیے العالمین وہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ہم مولانا حاضر نوجوان مولانا نذیر صاحب سراجی یو پی کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر جزاک۔ میری بھی مولانا سے پہلی ملاقات ہے، بس یہ مولانا انڈی اور بجاپور ملاقات نہیں ہو سکی۔ اصلاحی پہلو پر نوجوانوں کے اسلام میں نوجوان کردار توحید دلائل کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں اس ساتھ اور تقریر پیش کی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب سوال تقریر کے بجائے دعا ہوگی، دعا کی وجہ سے تشریف سوال کیا گیا ہے، سوال کا جواب دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ جمع بین الصلاتین کیا ہے؟ صلاۃ واحد ہے، صلاتین اس کی تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو نماز کو ایک وقت میں اکٹھی کر کے پڑھنے کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ظہر کی نماز میں ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز ایک ساتھ اکٹھی کر کے پڑھی گئی ہے، اسی طرح سے ضرورت کے وقت پر مغرب اور عشاء کو ملا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء تو یا تو جمع تقدیم بھی کیا جا سکتا ہے، جمع تاخیر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کے فوراً بعد عصر کی نماز یا عصر کی نماز میں ظہر کی نماز، اور اسی طرح سے مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ یا عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ ضرورت کے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، یہاں تک کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی مکر کے آپ نے اس قسم کی اکٹھی نماز پڑھی ہے۔ ضرورت پر کبھی کبھار اس قسم کی نماز جمع بین الصلاتین ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یہ دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں جو آج پڑھی گئی ہے اسی قسم کی ضرورت کے پیش نظر پڑھی گئی ہے، اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔
اور دوسرا سوال اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ہم مقامی حضرات تابع امام کی نیت سے کھڑے ہیں اور امام صاحب جبکہ 2 رکعت قصر کی نیت سے امامت کیے ہیں اور ہم بعد میں 2 رکعت رکھ کر ادا کریں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تابع امام کی نیت یہ کوئی مسنون نیت نہیں ہے. جس نماز کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ وہی نماز کی نیت کی جاتی ہے. تابع امام کی یہ نہ الفاظ سے کہنے کا ثبوت ہے اور نہ امام کے پیچھے پڑھنے کا اس قسم کی نیت جو عام طور سے کیا جاتا ہے یہ خود غلط ہے. اب رہی بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز شروع ہی سے امام صاحب قصر کی نیت سے مسافر ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو مقامی لوگ پوری نماز کی نیت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے، امام کی نیت کے ساتھ سبوں کی نیت ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. امام صاحب وہ اپنی قصر نماز پڑھیں گے، جو مقامی حضرات ہیں وہ پوری نماز کی نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ان کی نیت کے ساتھ جن کی 2 رکعت قصر ہوگی ان کی نیت کے ساتھ ان کی پوری 4 رکعت پڑھنے کی وجہ سے 4 رکعتیں ہو جائیں گی. لہذا اگر امام مسافر ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہے تو مقیم حضرات کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت ہی کی نیت کے ساتھ کھڑے ہو اور 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد مسبوق کی طرح وہ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نفلی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. جبکہ امام اور مقتدی کے درمیان میں نیت کا اختلاف ہے. نیت کے اختلاف کی وجہ سے کوئی نماز میں فرق نہیں ہوتا ہے. حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں. بہرحال جو ہے آپ کسی وقت چاہے تو دلائل کے روشنی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، معلومات حاصل کر لے سکتے ہیں. تو جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھنا ہے، حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر بات کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. وہ گناہ جن کو ہم نے جان کے کیا ہے اس کو بھی معاف فرما. وہ گناہ جن کو ہم نے انجانے کیا ہے اس کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں تیرے دربار میں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں پر اپنا قلم پھیر دے. ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما. اے اللہ ہم نے جو کتاب و سنت کی باتیں سنی ہیں کہا ہے، اے اللہ ہم تمام اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کتاب و سنت کا صحیح علم عطا فرما. اے اللہ اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تقلیل والی لعنت سے اللہ ہماری زندگی کو پاک فرما دے. اے اللہ اتباع کی روشنی میں اے اللہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ تقلید کے راستے سے گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں بچیوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو بڑوں کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اولاد کو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کتاب و سنت کے ذریعے سے اسلام کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شیطان کی شیطانیت سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ہم میں سے جو خود بیمار ہیں ان کا عمل صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، جو تنگ دست ہے اللہ ان کی تنگدستی کو دور فرما دے، فراغ دستی عطا فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك، اے اللہ ارحم الراحمین حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ارحم الراحمین قناعت پسندی کی توفیق عطا فرما، اسراف اور تبذیر سے ہماری حفاظت فرما لے، شیطان کی شیطانیت سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری درسگاہوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اے ارحم الراحمین ناپاک لوگوں کے اے اللہ ناپاک ارادوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما دے، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کی اسلام کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری عصمت اور عزت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے مال و ثواب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہم تمام کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ ہم تمام کو سکون والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فسادات سے حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنے لطف و کرم سے دعا کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا